نکاح کی خرابیوں میں سے ایک یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ منگنی ہو جاتی ہے اور یا رشتہ پکا ہو گیا، مان لیجئے منگنی نہیں ہوئی، رشتہ پکا ہو گیا، اب اس کے بعد ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ شادی ہو گئی ان کی، پھر دونوں فون پہ بھی گھنٹوں بات کر رہے ہیں، رات میں ابھی ٹاک ٹائم بہت ساری اسکیمیں ایسی آتی ہیں 12 کے بعد 10 کے بعد فری، اب یہ بیٹھا گھر سے فون کر رہا ہے چھت پہ جا کے، اور وہ بھی دالان میں جا کے یا گیلری میں جا کے کونے میں بیٹھ کے خسر پسر کر رہی ہے، اور دونوں باتیں کرتے ہیں گھنٹوں، کیا پکا آج گھر میں، بیگن پکا، کیا پکا، کیا کھائے، کیسے کپڑے پہنے، لال کپڑے، نیلے کپڑے، کیونکہ دیکھیے یہ بے حیائی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ بھتیجے کی، فلانے چچرے بھائی کی شادی ہے، خلیرے بھائی کی شادی ہے، پھر وہ بھی آئے یہ بھی آئے، پھر دونوں کونے میں رک کے بات کر رہے ہیں، دونوں کونے میں رک کے بات کر رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ وہ تیری بیوی نہیں ہے، وہ تیرے لیے اجنبی ہے، کل کو رشتہ ٹوٹ گیا تو وہ کیا ہے، اور اس کے ذہن کو خراب کر رہا ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے، جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو، اس کے چہرے کو بھی دیکھتے کھڑا ہے۔ بعض لوگ تو جو ہے یہ سمجھتے ہیں نکاح سے پہلے لڑکی دیکھنا چاہیے نا، ہاں کتنی بار بھائی، تیرا نکاح کرنے کے لیے، لڑکی چننے کے لیے، لڑکی کو دیکھ لینے کے لیے ایک بار تو دیکھ لے، گنجائش ہے۔ یہ نہیں کہ ہر ہفتے جمعہ کی نماز پڑھ کے تو اس کے گھر جانا شروع کر دے، ہر ہفتے جا رہا ہے، اور لڑکی پھر کیا ہوتا ہے، بہت سارے خاندانوں میں ہوتا ہے ایسا، یہ آیا، لڑکی بھی آئی، اب اس کا بھائی کسی اور اپنے کمرے میں چلا گیا، ماں باپ کچن میں اپنے چلے گئے، اور ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، تو دونوں کے دونوں کہاں پر ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں، پیار محبت کی باتیں، یہ بھی مسکرا رہا ہے، وہ بھی مسکرا رہی، کیا یہ بے حیائی ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں، اجنبی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی۔ پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح تو اس کا دیکھنے والے ایک درجن، نکاح کرنے والے نے تو نہیں دیکھا، اس کا بھائی بھی دیکھ کے آ رہا، اس کا دوست بھی دیکھ کے آ رہا ہے، اس کے فلانے رشتہ دار بھی دیکھ کے آ رہے ہیں، اور سب لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ دیکھنا کیسے جائز ہوا؟ نکاح کون کرے گا؟ جو نکاح کرے گا اسی نے دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی رشتے ہوئے ہیں کہ لڑکے کے باپ نے بھی نکاح تک لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، بتائیے کیوں؟ اجنبی ہے اس کے لیے، اجنبی ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ لڑکے کے باپ نے بھی لڑکی کو نکاح تک نہیں دیکھا ہے، کیونکہ وہ نکاح اس کا اجنبی ہے۔ ابھی کیا ہو رہا ہے، فوٹو لڑکی کا بھیج رہے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، واٹس ایپ تو بہت آسان طریقہ ہو گیا، بھائی ہے کیا کوئی اس کے لیے؟ آج کو یہ کوئی تجارت ہے، آپ کموڈٹی سیل کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو بھی عقل نہیں ہوتی ہے، لڑکیوں کے، اپنی بچیوں کے فوٹو جو ہیں کسی نہ کسی کو دے دیتے ہیں، اور سارے گاؤں میں وہ تصویر، برقع پہن کے آپ کی بچی گھوم رہی ہے، لیکن اس کا فوٹو بغیر برقعے کے سارے گاؤں میں گھوم رہا ہے، پھر فلانا بھائی دیکھ رہا ہے، لڑکی تو اچھی دکھ رہی ہے، کر لے نکاح، کیوں نہیں کر رہا نکاح؟ سارے گاؤں میں اس کو تصویر اس کی گھوم رہی، سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی تصویر، جائز نہیں ہے۔ اس کا چہرہ دیکھنا کیسے جائز ہوگا بھائی؟ جو آ رہا اس کو دیکھ رہا ہے، ہمارے فلانے رشتہ دار آئے ہیں، لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہیں، کون دیکھنا چاہتے ہیں؟ خالہ ہے، خالو ہے، اس کا بیٹا لالو ہے، سب آ کے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس لڑکا جوان ہے، 18 سال کا لڑکا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے اس کو، ہاں میرے بھائی کی بیوی ہے ہونے والی، کیسے جائز ہے اس کے لیے؟ وہ بیچاری بچی اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، سارا گاؤں دیکھ کے گیا، اس کون سا طریقہ ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو منگنی کی رسم اور اس طرح سے دیکھنے دکھانے کی جو باتیں ہوتی ہیں، یہ سب غلط ہے۔ جس کو نکاح کرنا ہے وہ دیکھے، زیادہ سے زیادہ ماں باپ اگر اس کے بہت بزرگ ہیں، باپ بزرگ ہے، نکاح کی عمر نکل چکی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، اس کی عمر بہت ہو چکی ہے اس لیے کہ ابھی اس سے وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی نہ دیکھے تو زیادہ اچھا ہے۔ بہرحال اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، ہاں مگر اس حال میں کہ اس لڑکی کا محرم اس کے ساتھ میں ہو، اس کے محرم کے بغیر لڑکا اور لڑکی اکیلے کہیں بھی نہیں رہ سکتے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ 2 سال کا بچہ جو ہے اس کو لے کے بیٹھیں، وہ محرم نہیں ہے، اس کو تو کیا ہو رہا ہے اس کو معلوم، اس کو چاکلیٹ دے کے بٹھا دیے تو خوش ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ذمہ دار قسم کا آدمی ہو کہ اس کی موجودگی میں کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی جا سکتی ہے، ایسا آدمی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چھوٹا 10 سال کا بھائی ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، نہیں، بلکہ واقعی ایسا ذمہ دار قسم کا آدمی ہونا چاہیے۔ تو بغیر محرم کے تنہائی اختیار کرنا نکاح سے پہلے لڑکے اور لڑکی کا جائز نہیں ہے، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ الا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، کہ جب بھی ایک مرد اور عورت تنہائی میں رہتے ہیں تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، ان کا تیسرا کیا ہوتا ہے؟
शैतान होता है, उनसे कोई भी गलती करवा सकता है, कोई भी बेहयाई का काम उनसे करवा सकता है। इमाम अहमद, तिरमिज़ी, हाकिम ने इसको रिवायत किया और ये हदीस सही है। लिहाजा मंगनी की रस्म और मंगनी के बाद से शादी तक लड़के लड़की का तन्हाई इख्तियार करना, फ़ोन पे लंबी लंबी बातचीत करना, फ़ोन किया, पूछा वालिद साहब हैं आपके घर पे, मुझको बात करना है उनसे। घर पे टेलीफोन है मसलन, एकदम सख्ती से इसने भी बात की, सख्ती से उसने भी बात की, एकदम साफ़ सुथरी। वो फ़ोन किया कि हाँ कौन उठाया, फलानी उठाई, बच्ची ने उठाया फ़ोन, बच्ची ने उठाना भी नहीं चाहिए लेकिन उठाई, मान लीजिए कोई घर पे है नहीं, कौन है, फलाना ही है, अबू हैं घर पे, नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, मुझको तुमको ही बात करना था। और फिर 1 घंटे तक फ़ोन पे दोनों बात कर रहे हैं, नहीं बल्कि होना चाहिए ठीक है बताना कि मैंने फ़ोन किया था, मुझको उनसे बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ख़त्म। या कोई ज़रूरी बात हो कि फ़लानी किताब मैंने भेजी आप पढ़ लो, फ़लानी चीज़ मैंने CD भेजी आप पढ़ लो, इतना बस ठीक है। एकदम जो कायदे की बात जिसको आप कहते हैं, जैसे अजनबी से आप बात करते हैं वैसे ही आप बात करेंगे। प्यार मोहब्बत की बातें आप फ़ोन पे कर सकते हैं? नहीं, आपके लिए जायज़ नहीं, इसलिए कि अब तक के आपका निकाह नहीं हुआ है, वो आपके लिए आज भी अजनबी है। जब तक निकाह नहीं होता वो अजनबी, इस बात को अच्छी तरह याद रखिए।